مگر عزیزان گرامی، علی سے عشق یہ میری زندگی کا ہدف، میری زندگی کا مقصد عشق علی، اور عشق علی ہونے پر خود بخود عشق الہی ہوگا۔ نہیں ہو سکتا کوئی عاشق علی ہو اور وہ عاشق خدا نہ ہو۔ اپنا روٹ سیدھا کرو تاکہ تمہیں منزل مل جائے، اور وہ رستہ یہی ہے جسے علی بن ابی طالب سے محبت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا وہ چند مثالیں سن لیجئے صلوات پڑھ کر۔ کتنا اہتمام کیا گیا، نبی کو عاشق علی بنایا گیا۔ سب سے زیادہ، سب سے بڑا عاشق علی نام بتانے جا رہا ہوں۔ علی کے سب سے پہلے عاشق کو محمد کہا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں سے بڑا کوئی علی کا عاشق ہی نہیں ہے۔ اور عشق علی بے عنوان مصطفیٰ، اللہ اکبر، بیمار ہو گئے سرکار، مولا علی سرہانے بیٹھے ہیں، دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، استراحت فرمائی، آنکھ کھولی تو پہلا سوال کیا، اے نا علی، علی کہاں ہے؟ کہتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں، اچھا دو طرفہ یہ بات ذہن میں رہے کہ عشق دو طرفہ ہوتا ہے۔ نبی جتنا علی سے عشق کرتے ہیں، علی بھی نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی عشق ہے جیسے اس ہاتھ کو اس ہاتھ سے ہو، ایسا ہی عشق ہے جیسے سینے کو سر سے ہو، جیسے اس آنکھ کو اس آنکھ سے ہو۔ یہ دو کب ہیں جو عشق نہ ہو؟ ایک ہی حقیقت کی دو تصویریں ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لہذا نبی عشق کر رہے ہیں تو ادھر مولا علی کا عشق بھی۔ چند مثالیں دونوں کی عشق کی لے لیجئے۔ یمن سے لوٹے، ایک بہت بڑی جنگ سے لوٹے، تو کچھ اصحاب نے آ کر رسول اللہ سے مولا علی کی شکایت کرنا چاہیے، تو ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں، مال کے تقسیم کرنے کی بحث تھی، ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں، تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا، ما تريدون من علی، کیا چاہتے ہو علی کے بارے میں؟ انہ ولی کل مومن بعدی، علی تمہارا اور ہر مومن کا مولا ہے میرے بعد، میں علی کی کوئی شکایت نہیں سنوں گا۔ وہ شکایت کرنا چاہتے تھے، نبی نے شکایت نہیں سنی۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں، ابھی علی سے نبی کا پیار اور علی کا نبی سے پیار، فرماتے ہیں لا یقار قلبی من فراقہ ساعتا، مولا علی فرماتے ہیں مجھے میرے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی نبی سے فراق برداشت نہیں ہے، میں ایک لمحے کا فراق بھی نبی مکرم سے برداشت نہیں کر سکتا، میں علی نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھائی بھائی بنا رہے ہیں سرکار، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، جی مواخات، سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ علی ممبر کے ساتھ کھڑے ہیں، علی بن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، جب سب کو بنا دیا تو مسکرا کے مولا کی طرف دیکھا اور فرمایا ما اخرتک الا لنفسی، میں نے تمہیں آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ تم ہی تو میرے بھائی ہو، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جو پیار میرے مولا سے، مولا نبی کا، گئے ہیں میرے مولا یمن تو علی کی روانگی پر دعا کی، اور روزانہ صبح شام نبی کی دعا، الہی لا یموتنی حتی نرا، یا اللہ مجھے موت نہ آ جائے جب تک علی کو نہ دیکھ لوں، میرے علی کو مجھے عطا کر دے۔ یہ نبی مکرم کا پیار۔ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو علی میرے آگے چل رہا ہوگا، مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ ابن ابیجا نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ علی آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ انا علی اثرہ، مولا نبی فرما رہے ہیں میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا۔ تو ایک صحابی نے تعجب سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ علی آپ کے آگے چلیں گے، آپ علی کے پیچھے چلیں گے؟ تو میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، ہوا صاحب لوائی، علی میرا پرچمدار اور علمدار ہے، اور علمدار آگے چلتا ہے۔ اس انداز سے اللہ اکبر، مثالیں دے رہا ہوں آپ کو مولا نبی کے پیار کی۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں میں معراج پر جب بھی گیا، اچھا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ معراج ایک سے زیادہ دفعہ ہوئی ہے، قرآن میں ایک معراج کا ذکر ہے، علامہ نے لکھا ہے کہ معراج نبی کو 120 مرتبہ ہوئی ہے، اور بار بار سرکار، اور کئی بار سرکار معراج پر گئے، اور جو سرکاری اور آفیشل سفر تھا وہ ایک ہی تھا،
باقی جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ اچھا، علامہ ذیشان حضرت جوادی نے تو دو مصرے بڑے حسین کہیں۔ ذیشان حضرت جوادی کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے، مکمل معراج۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی میں معراج پر گیا، عشق علی دیکھیے، مقام اور عظمت علی دیکھیے، جب بھی میں معراج پر گیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا فقر منی سلام، علی کو مجھ اللہ کا سلام پہنچانا، اور آ کر کہتے تھے یا علی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ مسلمان اس الجھنے میں لگا ہوا ہے کہ علیہ السلام بولیں یا رضی اللہ بولیں۔ جس علی کو اللہ سلام بھیجتا ہو، تمہارے بھیجنے نہ بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مولا علی کا عشق دیکھیے، مولا علی کا پیار دیکھیے۔ نبی کی رحلت کے 10 سال بعد کسی نے کہا یا علی آپ خضاب کیوں نہیں کرتے، بال سفید ہو گئے؟ تو فرمایا نحنو قوم فی المصیبہ، ہم تو مصیبت میں، اور جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ خضاب نہیں کرتا۔ کہا یا علی کون سی مصیبت؟ کہا نبی کا سوگ۔ 10 سال بعد، نبی کی رحلت کے 10 سال بعد علی سے کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں نحنو قوم فی المصیبہ، ہم مصیبت زدہ قوم ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ نبی کی رحلت ہو گئی، اس سے بڑھ کر وہ ایک مصیبت ہے؟ مولا حسن لے آئے مولا علی کے سامنے ایک شربت کا، بابا ایک شربت بنایا ہے، فرمایا اس میں کیا ڈالا ہے؟ کہ یہ چیزیں ڈالی ہیں۔ فرمایا نہیں، لا یاکلہ النبی، میرے نبی نے اسے نہیں پیا، میں بھی نہیں پیوں گا۔ بحث حرام حلال کی نہیں ہو رہی کہ وہ کیا حرام ہے جو نبی نے نہیں پیا، جو نبی نے نہیں کھایا اس کو کھانا حرام ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی، بحث عشق کی ہو رہی ہے، بات عشق کی ہو رہی ہے۔ نبی نے میرے یہ شربت منہ تو نہیں لگایا، میں بھی نہیں لگاؤں گا۔ جب آتے تھے گھر میں مولا نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے لپٹتے تھے جیسے بہت مدت بعد ملاقات ہوئی ہے، اور امہات المومنین اور اہل بیت حتیٰ حسنین اور جناب زہرا وہ بھی وہاں سے اٹھ جاتے تھے کہ اب رازداری کا موقع ہے، اور مولا نبی اور مولا علی تنہائی میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے۔ اور پیار ایسا ہے کہ ایک دن کہنے لگے یا علی ہلکی ہلکی بارش برس رہی ہے، فوار پڑ رہی ہے، چلو صحرا میں چلیں۔ دونوں بھائی مولا نبی اور مولا علی صحرا میں گئے، جا کر بیٹھے، کچھ راز کی گفتگو کی اور کہا علی کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا جنت کا کوئی پھل کھلوائیے۔ سرکار نے ارادہ فرمایا جبریل 5 انار جنت کے لے کر آئے۔ کہا یا رسول اللہ ایک آپ کا ہے، ایک علی کا ہے، ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک زہرا کا ہے، یہ 5 انار جنت کے ہیں۔ ایک انار سرکار نے کھایا، ایک انار مولا علی نے کھایا، 3 انار رومال میں باندھ لیے، لے کے چلے۔ رستے میں ایک محترم شخصیت نظر آئی، انہوں نے بڑھ کر کہا یا علی آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، ہمیں بھی دے دو۔ علی سے کوئی مانگے اور علی نہ دے؟ میرے مولا نے رومال کھولا تو انار غائب، رومال اٹھایا تو انار پلٹ آئے، لا کے جناب زہرا کو دیا، حسنین کو دیا، اور پھر نبی سے پوچھا یا رسول اللہ انہوں نے انار مانگے، میں نے جب دینا چاہے تو انار نہیں تھے۔ فرمایا جنت کا میوہ سوائے معصوم کے کوئی کھا نہیں سکتا۔ نبی کا علی سے پیار اور علی کا نبی سے پیار، عزیزان گرامی اتنا پیار ہے دونوں کو ایک دوسرے سے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا سایہ کہا جائے، بلکہ کہہ دوں کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ کبھی علی کے بغیر مولا نبی کا دن مکمل نہیں ہوتا۔ انتظار کرتے ہیں کون ہے جو میرے ساتھ یہ تیر مشوی کھائے گا، کہ وہی کھائے گا جو تم جیسا ہے، جس سے تمہیں پیار ہے اسے کھلاؤ۔ بہت لوگ آئے مگر نبی نے کہا نہیں، اور پھر جب مولا علی آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تیر مشوی، حدیث ہے تیر مشوی، قص الہذا۔ عزیزو یہ پیار کا نتیجہ ہے، یہ عشق کا نتیجہ ہے کہ نبی چاہتے ہیں کہ ہر محفل میں علی کی بات ہو، اپنی محفلوں کو مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اور جب علی کی بات ہوگی تو سماج عالی ہوگا، مزاج عالی ہوگا، معاشرہ بلند ہوگا، خود بخود ترقی ہوگی فکر بشر کو۔ صرف اور صرف میں اگر مولا علی کے کلام نہج البلاغہ کو پڑھ لوں جو میری دسترسی میں ہے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم فکری طور پر کتنے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ انفسنا وانفسکم،
ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، اور اپنے جیسوں میں مولا علی کا وجود ہے۔ علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کسی چیز نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد تم پر کیا گزرے گی۔ اے علی، ہاتھ پکڑ کر کہا علی مجھ سے وعدہ کرو، میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لو